حقوق اللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز سامعین، آپ دنیا پر ایک نگاہ ڈالیے، لوگوں کی آوازوں کو سنیے، آس پاس کی صداؤں پر دھیان دیجیے۔ آپ کو ایک آواز سب سے زیادہ سنائی دے گی، وہ ہے حقوق کے طلبی کی آواز۔ ہر شخص دوسرے سے اپنے حق کا طلبگار ہے، ہر شخص کی زبان پر شکوہ ہے کہ اسے اس کا حق نہیں ملتا، اس کے حقوق دبائے جا رہے ہیں، اس کا استحصال کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے۔ آقا کو شکایت ہے کہ اس کا ملازم اس کے حقوق ادا نہیں کرتا، ملازم کو شکوہ ہے کہ آقا اس کی محنت کے مطابق اس کا حق نہیں دیتا۔ اسی طرح ہر شخص دوسرے سے حق تلفی کا شاکی ہے۔ گھر، باہر، شہر، دیہات، امیر و غریب، عورت، مرد، بچے، بوڑھے، ہر جگہ اور ہر ماحول میں حقوق طلبی کی آواز کی صدائیں گونجتی نظر آئیں گی۔ معزز سامعین، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے کس قدر تگ و دو کرتے ہیں، کتنی محنت اور دوڑ دھوپ کرتے ہیں۔ ہمیں ہمارا جب حق نہیں ملتا تو ہمیں کس قدر ملال ہوتا ہے اور ہم شکایت کے کیسے کیسے دفتر کھول دیتے ہیں۔ مگر احکم الحاکمین، جس کے قبضہ و قدرت میں ہماری ذات، ہماری جان، ہمارا مال، ہماری دنیا کا یہ سارا کارخانہ ہے، ہر لحظہ، ہر ساعت، جس کے ہم پر بے شمار احسانات و انعامات ہیں، کیا ہم نے اس کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کی؟ کیا اس کے جو حقوق ہم پر عائد ہیں وہ ہم نے ادا کر دیے؟ باری تعالیٰ بھی ہم سے اپنے حقوق کی ادائیگی کا طلبگار ہے، وہ بھی اس کے فائدے کے لیے نہیں بلکہ ہمارے ہی فائدے کے لیے۔ کیا ہم نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا اور کتنی مرتبہ دھیان دیا؟ کیا ہم نے اس کی طرف توجہ کی اور کب کب توجہ کی؟ اگر ہم اللہ کے حقوق کو ادا کرنے والے نہ بنیں گے تو کیا اللہ ہم سے خوش رہے گا؟ کیا اس کی رضامندی ہمیں حاصل ہوگی؟ کیا اللہ کے حقوق تلف کرنے کے بعد ہم اللہ کے غیظ و غضب اور اس کی زبردست پکڑ سے بچ سکیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں، پھر اس کے حقوق کو پہچانیں اور حقوق پہچاننے کے بعد جان و تن سے اس کی ادائیگی میں لگ جائیں۔ اس کے بغیر نہ ہمیں دنیا میں کامیابی مل سکتی ہے، نہ آخرت میں۔ اللہ کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اسے یکتا و بے نیاز تسلیم کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک و ساجی قرار دینا شرک ہے، اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ہر گناہ کی بخشش ہو سکتی ہے مگر شرک کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ ارشاد ربانی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ بے شک اللہ نہیں بخشے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، اور بخش دے گا اس کے علاوہ جو چاہے گا، اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے اس نے بہت بڑے ظلم کا افتراء کیا، بہت بڑے گناہ کا افتراء کیا۔ جس طرح اللہ کا ہم پر حق ہے کہ ہم اس کی ذات کو ایک مانیں، اس کے ساتھ کسی اور کو خدائی میں شریک نہ سمجھیں، اسی طرح ہم پر بھی ضروری ہے کہ اس کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہ جانیں۔ جس طرح اللہ کو دور و نزدیک کی خبر ہے، ہر کھلی اور چھپی چیز کا علم ہے، کسی اور کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ نہ ہو۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے قبضہ و تصرف میں یہ ساری کائنات اور اس کا نظام ہے، وہ اس میں جیسے چاہتا ہے بناتا ہے اور بگاڑتا ہے، کسی اور کے اندر یہ طاقت نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ بھی حق ہے کہ ہم اس کی عبادت و اطاعت کریں، اس کے حکموں کے آگے سر جھکا دیں۔ اس نے اپنی آخری نبی الزما صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو دین اسلام بھیجا ہے، ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اور اللہ کی عبادت اس طرح کریں گویا ہم اسے دیکھ رہے ہیں، اگرچہ ہم اپنی ان ظاہری آنکھوں سے خدا کو نہیں دیکھتے، مگر اس میں کیا شک و شبہ کہ اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ ہماری ہر حرکت و سکون اس کی نگاہ میں ہے، ہمارا ہر قدم اس کے ارادہ و مشیت کا مرہون منت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، پس اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو بے شک اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ ہی رہا ہے۔ معزز سامعین، اللہ کا ہم پر حق ہے کہ ہم اس کی عبادت و پرستش کریں اور اس کی عبادت و پرستش میں کسی کو شریک نہ کریں۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے والے بنیں گے؟ نہیں، بلکہ ہرگز نہیں۔ ہم اللہ کا حق مارنے والے بن جائیں گے، اور اللہ کا حق مارنے کا جو انجام ہے وہ کون نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر حق ہے کہ ہم سر اسی کے آگے جھکائیں، کسی اور کے آگے نہیں۔ سجدہ اسی کی ذات کو کریں، کسی قبر کو نہیں۔ طواف اسی کے گھر خانہ کعبہ کا کریں، کسی مزار کا نہیں۔ نذر اور قربانی اسی کے نام کی ہو، کسی پیر اور فقیر کے لیے نہیں۔ حقیقی وحدانیت اور سچی حقوق اللہ کی ادائیگی اسی وقت ممکن ہے جب ہم یہ ساری چیزیں صرف اور صرف اللہ کی ذات کے ساتھ مخصوص سمجھیں، کسی اور کو خواہ و خدا کا کتنا ہی مقرب کیوں نہ رہا ہو اس کا اہل نہ سمجھیں۔ سوچئے کہ کتنی ناسمجھی اور نادانی کی بات ہے کہ ہمارے کچھ مسلمان بھائی بزرگوں کی قبروں کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں جو خدا کے ساتھ مخصوص ہے۔ مزارات کو چومنا، ان کا طواف کرنا،
مزارات کو سجدہ کرنا، ان پر منتیں ماننا، چادر و گاگر کرنا، اسی طرح کی بہت سی خرافات میں مبتلا ہیں۔ اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ وہ ان امور کو توحید کے خلاف سمجھتے ہی نہیں، بلکہ اسے کار ثواب سمجھ کر انجام دیتے ہیں۔ مولانا حالی اپنی مسدس میں ایسے ہی لوگوں کا نقشہ کھینچتے ہیں: کرے غیر اگر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جو کہ آگ پر بہرے سجدہ تو کافر، کوکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ آج عالم یہ ہے کہ آپ کسی بھی درگاہ یا مزار شریف پر جا کر دیکھ لیجئے، وہاں مزار پر جو رونق نظر آئے گی، مزار پر جو سج دھج نظر آئے گی، وہ اسی کے پاس میں مسجد کو حاصل نہ ہوگی، اور اس کے موقع پر زائرین کے ہجوم کی وجہ سے راستہ چلنا دشوار ہوگا، کندھے سے کندھا چھل رہا ہوگا، مگر وہیں نماز کے وقت مسجد ویران و سنسان نظر آئے گی۔ 2-4 اللہ کے بندے پہنچ گئے تو پہنچ گئے، ورنہ مزار شریف کو چھوڑ کر کون مسجد جانا چاہتا ہے؟ کسی شاعر نے سچ کہا: رہ گئے قبروں کے پتھر سجدہ ریزی کے لیے، ہو چکا رخصت دلوں سے مسجدوں کا احترام۔ معزز سامعین، ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، مگر اللہ کا بھی حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے احسانات و انعامات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کے حقوق کو سب سے پہلے اور سب سے زیادہ ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر، وما علینا الا البلاغ۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اور جب ہم اپنے فرائض کو ادا کرنے لگیں گے تو ہمارے حقوق جو ہیں وہ ہمیں آٹومیٹیکلی خود سے مل جائیں گے۔ تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم پر جو فرائض ہیں ہم ان کو ادا کریں، تاکہ ہمارے جو حقوق ہیں وہ ہمیں آٹومیٹیکلی ملیں گی۔ اس طرح ہماری بھی زندگی پرسکون ہوگی، اور ہمارے عزیز و اقارب کی بھی، ہمارے گھر والوں کی بھی۔ اور امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ اب کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔